جائیے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ واقعی پوری دنیا بھول کے آپ ایک الگ جگہ آ گئے جس کا نام جنت ہے. اور وہ لگتا اس لیے ہے کہ یہ مولائے کائنات کی بھی حدیث ہے, رسول کی بھی حدیث ہے کہ اگر جنت کے 3 حصے ہوں گے تو اس میں ایک حصہ ملک ایران کو مانا جائے گا جنت کا حصہ, یعنی ملک ایران جنت کا ایک حصہ ہے. اور وہاں پر معصومہ قم, یہ وہ معصومہ قم ہے جن کے روضے پہ ہر وقت مومنین اور زائرین کا ہجوم رہتا ہے, کیونکہ ملک ایران میں کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. ماشاءاللہ 24 گھنٹے زائرین کی قطار لگی رہتی ہے. اور جو قم کے لوگ ہیں, جو ایرانی لوگ ہیں, آپ یقین مانیے معصومہ قم سے ان کے روزے کی جالی پکڑ کے ایسے ہی مانگتے ہیں جیسے ایک چھوٹا بیٹا اپنے باپ سے مانگتا ہے یا جیسے بیٹی اپنی ماں سے کوئی چیز طلب کرتی ہے. اس اتنے یقین اور کانفیڈینس کے ساتھ مانگتے ہیں. تو آپ جب ایران میں اگر آپ سروے کریں گے تو شاید آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ ہم نے معصومہ قم سے کچھ مانگا اور ہمیں ملا نہیں, بلکہ جتنے آپ کو ملیں گے وہ سب یہی کہیں گے کہ آج تک ہمیں وہ سب کچھ ملا جو ہم نے معصومہ قم سے طلب کیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ جو ہے آج کے اس دن کے صدقے میں ہم سب کو معصومہ قم کی زیارت نصیب فرمائے. الہی آمین. اور جن لوگوں نے زیارت کیا ہے, جو لوگ ایران گئے ہیں, جو معصومہ قم کے روضے میں بیٹھے ہیں, عبادت کی ہے, خداوند عالم نے دوبارہ پھر اپنے خاص مرکز میں بلائے اور وہ پھر معصومہ قم کے روضے میں بیٹھ کے عبادت. الہی آمین. یقیناً میرے عزیزوں یہ وہ مزارات مقدسہ ہیں, کائنات میں یہی وہ ہستیاں ہیں جن کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آتا ہے. کائنات میں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آتا ہے. اسی لیے جن لوگوں نے مزاروں کو ڈھانے کا حکم دیا تھا, گرانے کا حکم دیا تھا, مسمار کرنے کا حکم دیا تھا, جو کسی زمانے میں ہوئے, ان لوگوں نے کیا الزام لگایا تھا؟ انہوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ مزاروں کی وجہ سے, روزوں کی وجہ سے شرک بڑھتا ہے, لوگ جو ہے وہ نعوذ باللہ مشرک ہو رہے ہیں. یہ ان کا کلیم تھا, ایک الزام تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جتنے معصومین کے اور مقدس مزار ہیں, آپ کہیں بھی جائیے آپ کو لکھا دکھے گا کہ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھ لیجیے, 2 رکعت نماز زیارت امام رضا پڑھ لیجیے, 2 رکعت نماز زیارت معصومہ قم پڑھ لیجیے. یعنی کہیں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے. یہ جو نماز پڑھنی پڑتی ہے, یہ نماز ہی پڑھ کے ہم کائنات کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے یہاں جانے سے ہمیں اللہ یاد آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کے مزارات اور روزوں میں جانے سے ہمیں اللہ یاد آتا ہے. اور یہ جان لیجیے کہ جہاں پر پروردگار یاد آتا ہے وہ عمل کا شیر نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہاں نماز پڑھ جاتا ہے. حتیٰ کہ علماء کے چہرے کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے, ہمیں خوف خدا یاد آتا ہے. ہم جو ہے اپنے مجتہدین کے چہروں کو دیکھیں غور سے, تو آپ یقین مانیے آپ کو اللہ یاد آئے گا. آپ سوچیں گے کہ اتنا چھوٹا سا ایران, ایک عام انسان, اور اس کے پاس اتنی طاقت کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے, اس کا مطلب کچھ تو ہے. تو پھر آپ کہاں پہنچیں گے؟ آپ ایک ایسی روحانی طاقت میں پہنچیں گے جس طاقت کا نام خدا اور قوت الہیہ. بے شک آپ وہیں پہ پہنچیں گے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی طاقت ہے. کیوں؟ جس طریقے سے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس طریقے سے میرے مولا علی نے کہا تھا جب خیبر کا در اکھاڑا تو لوگوں نے کہا یا علی اتنی طاقت کہ آپ نے 2 انگلی سے خیبر کا در اکھاڑ لیا. تو معلوم علی نے کیا کہا؟ میرے مولا نے مسکرا کے کہا کہ میں نے ما قلعت قلع خیبر بقوتی بل قلعتها بقوت ربانیہ.
میں نے یہ خیبر کا در اکھاڑا ہے ہاں۔ میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے، میں نے یہ اللہ کی طاقت سے اکھاڑا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے اللہ کی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ اب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طاقت سے تو ہم بھی اکھاڑ سکتے ہیں، تو پہلے علی جیسے تو بنو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو اسی طرح آج ملک ایران بھی نعوذ باللہ دنیا انسانیت کی طرح گھمنڈ میں نہیں ہے کہ میں نے حملہ کر دیا، میں نے آنکھیں دکھا دی، بلکہ وہ علی کہہ رہا تھا میں نے اللہ کی قوت سے اکھاڑا، اور یہ آج کا علی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے نہیں کسی اور کی طاقت سے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معصوم قم نے ایک مثال قائم کی، اپنے بہن کی محبت میں نکلی اور قم پہنچ گئی، لیکن کمال یہ تھا وہ وقت تھا جب قم پہنچی تو امام کی شہادت ہو چکی تھی، 8ویں امام کی ظاہر کیا جا چکا۔ تو جو بادشاہ ایران کا تھا اس وقت کا وہ مومن تھا، اہل بیت کا شہدائی تھا، چاہنے والا تھا، تو اس نے معلوم ہے اپنی بیوی سے کہا کہ تمام کنیزوں کو اکٹھا کرو، معصوم قم جو آ رہی ہے کوئی اور نہیں، وہ شہزادی ہے، وہ شہزادی ہے، وہ 8ویں امام کی بہن ہے، وہ 7ویں امام کی بیٹی ہے، لہذا اس کو ایک ایسے ہجوم میں اتارنا، اور دیکھو آنے والی شہزادی مہمان ہے، اس لیے اسے مرنے کی خبر بھی نہ دینا، شہادت کی خبر اسے نہ دینا۔ معصوم قم جب آئی تو پورے یعنی ہزاروں کنیزوں نے استقبال کیا، ایک جھرمٹ بنا لیا، اور بیچ میں شہزادی کی ہماری اتری، معصوم قم کی، اور شہزادی کی ہماری جب اتری تو شہزادی نے بات پوچھ لیا، کہا یہ بتاؤ کہ ادھر میں دیکھ رہے ہوں کہ یہ سارے کالے جھنڈے لگے ہیں، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہے بادشاہ کی بیوی نے کیا کہا شہزادی پہلے آپ آئیے تو آپ بیٹھیے تو آپ آرام تو کیجیے، آپ کے لیے قالین لگی، آپ کے لیے حجرہ خالی ہے، پھر ہم بتاتے ہیں کیا ہوگا۔ اس احترام سے اتارا، اور اتارنے کے بعد جب معصوم قم کو خبر ملی تو روایت کہتی ہے کہ 3 سے یا 4 دن کے اندر شہزادی کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے چلی گئی، وفات کر گئی، لیکن بھائی کی محبت نے یہاں تک آپ کو پہنچایا کہ آج پوری دنیا میں معصوم قم کے نام کو کوئی پوشیدہ نہیں کر سکتا، پوری دنیا جانتی ہے۔ تو کائنات میں صرف 2 بہنیں ملی جنہوں نے بہن اور بھائی کی محبت کو کائنات کو سمجھایا، یا تو 8ویں امام کی بہن معصوم قم ہے، یا امام حسین کی بہن جناب زینب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعجل فرجہم۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، معبود ہمارے اس مختصر سے ذکر کو شرف قبولیت نصیب فرما، الہی آمین، تمام مومنین کی حاجتوں کو پوری فرما، الہی آمین، ہم سب کو تمام مزارات مقدسہ کی زیارت کی توفیق نصیب فرما۔ الہی آمین، معبود ہم میں جو لوگ مستطیع ہیں، حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کو بطفیل محمد و آل محمد حج نصیب فرما۔ الہی آمین، جو بھی حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ الہی آمین، معبود بیماروں کو شفا یابی نصیب فرما۔ الہی آمین، میرے معبود ہم پیدا ہوئے محبت اہل بیت پر دنیا سے جائیں تو ان کی محبت میں الہی جائیں۔ آمین، میرے معبود اب وقت آ گیا ہے ہمارے وقت کے امام عاصر کا ظہور فرما، الہی آمین، غلام کی شفاعت فرما۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل